بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و صحابہ یا سیدی یا خاتم النبیین۔ محترم دوستو، ابھی ہم واٹس ایپ کے اوپر موجود ہیں اور واٹس ایپ کے اوپر ایک گروپ ہے جس کا نام ہے انصاف مناظرہ گروپ نمبر 3۔ تو یہ اصل میں قادیانی اور مسلمانوں کا مشترکہ گروپ ہے، لیکن اگرچہ اس گروپ کو مرزائیوں نے بنایا ہے۔ قادیانی مربی افتخار چیمہ صاحب اس کے بنانے والے ہیں، لیکن انہوں نے مسلمانوں کو بھی بیچ میں ایڈمن بنایا ہوا ہے۔ اس گروپ کے اندر قادیانیوں اور مسلمانوں کے مابین مباحثات ہوتے ہیں، مناظرات ہوتے ہیں۔ تو آج ایک مناظرہ ہوا ہے اور دو مناظر ہیں۔ ایک ہیں جناب ساجد علوی صاحب ہیں جن کا تعلق سیالکوٹ سے ہے، اور یہ علامہ صاحب ہیں مسلمانوں کی جانب سے، اور قادیانی مربی صاحب ہیں جری اللہ، اور یہ ہیں قادیانی مرزائیوں کی جانب سے۔ اجرائے نبوت کے موضوع کے اوپر یہ مناظرہ ہوا ہے۔ اجرائے نبوت کا مطلب ہوتا ہے کہ نبوت جاری ہے کہ بند ہو گئی ہے، نبی آنے کا سلسلہ جاری ہے کہ بند ہو گیا ہے، اب کوئی نبی بن سکتا ہے کہ نہیں بن سکتا۔ تو آئیے جی، یہ موضوع میں نے آپ کو بتا دیا اور یہاں سے مناظرہ شروع ہوتا ہے، توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد ساجد علوی ہے، اور آج الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس عظیم منصب کے لیے، عظیم مقصد کے لیے بھائیوں نے میرا انتخاب کیا ہے، تو انشاءاللہ میں تیار ہوں۔ تو میرے مد مقابل مناظر ہیں جری اللہ صاحب، ان سے التماس کرتا ہوں کہ وہ اپنا دعویٰ اور ساتھ میں دلیل پیش کریں۔ یاد رکھیں کہ نبوت کا جو مسئلہ ہے وہ یقینی ہوتا ہے، اور جس پائے کا دعویٰ ہو اسی پائے کی دلیل بھی درکار ہے، یعنی ایسی دلیل ہو جو قطعی ثبوت بھی ہو اور قطعی دلالہ بھی ہو۔ میں ان کے دعوے کا اور دلیل کا انتظار کر رہا ہوں۔ جزاکم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی محترم صابر صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ خاکسار کا نام جری اللہ ہے، اور خاکسار جماعت احمدیہ کی طرف سے بطور مناظر آج کے مناظرے میں شرکت کر رہا ہے، اور انشاءاللہ ایک اچھا مناظرہ دیکھنے کو ملے گا، اور مجھے امید ہے کہ ساجد صاحب بڑے رام تحمل کے ساتھ اور دلیل کے ساتھ اپنا موقع پیش کریں گے، اور یہی مقصد ہے کہ اپنا اپنا موقع پیش کیا جائے، سننے والے جو نتائج اخذ کرنا چاہتے ہیں وہ بآسانی اس کو اخذ کر سکیں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ خاکسار کا یہ دعویٰ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آخری شرعی نبی تھے، اور خاتم النبیین کا یہی مطلب ہے کہ ایسا نبی جو شرعی لحاظ سے آخری نبی ہے، اور قرآن و حدیث سے یہی ثابت ہوتا ہے، اور قرآن و حدیث سے غیر شرعی نبوت کا بند ہونا کہیں سے بھی ثابت نہیں ہوتا، بلکہ اس کے برعکس نبوت جاری نظر آتی ہے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی نے اپنا دعویٰ پیش کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، اور اس خاتم النبیین کے معنی اور مفہوم جو انہوں نے بیان کیے ہیں وہ سبھی حضرات نے سماعت فرمائے ہیں۔ اب میں ان سے ملتمس ہوں کہ وہ اپنے دعوے پر قرآن پاک کی آیت بطور دلیل پیش کریں، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بیان فرما رہے ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت جاری رہے گی۔ جزاکم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی محترم ساجد صاحب، قرآن مجید میں ایسی بے شمار آیات ہیں جہاں سے نبوت جاری نظر آتی ہے۔ میں اس میں سے ایک مثال پیش کروں گا۔ عموماً جماعت احمدیہ کی طرف سے یہ آیت پیش کی جاتی ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر 70۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، یعنی جو بھی اللہ اور اس رسول کی اطاعت کرے گا تو وہ ان لوگوں میں شمار ہوگا جن پر اللہ تعالیٰ نے انعامات کیے، یعنی نبی، صدیق، شہید اور صالح۔ اس میں اس امت میں جو انعامات ملنے تھے اس نبی
یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ذریعے ان انعامات کا ذکر کیا گیا ہے، اور یہ 4 انعامات ہیں۔ اس میں سے ایک انعام نبوت کا ہے، اور یہ بڑی ہی واضح آیت ہے قرآن مجید کی، جہاں باقاعدہ نبی کا لفظ استعمال کیا گیا اور بتایا گیا کہ اس امت میں نبوت جاری ہے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بھائی، من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اس آیت کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ جو بندہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو 4 انعامات میں سے کوئی ایک انعام دیتا ہے، یا نبی بنا دیتا ہے، یا صدیق، یا صالح، یا شہداء میں سے۔ تو میں 4 قسم کی آبجیکشن لگاؤں گا اپنے بھائی کی اس دلیل پر۔ سب سے پہلے تو میں سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ یہ بتائیں کہ یہاں آیت کا ترجمہ کرتے ہوئے عطف کا لحاظ رکھیں گے کہ حکم کا لحاظ رکھیں گے، اور عطف کب مقدم ہوتا ہے، اور ساتھ یہ بتائیں کہ ربط کب مقدم ہوتا ہے۔ عطف کب مقدم ہو تو اس کا معنی کیا کریں گے، ربط جب مقدم ہوتا ہے تو اس کا معنی کیا بنے گا۔ اور پھر دوسرا یہ ایک چھوٹا سا سوال ہے اسی آیت کے حوالے سے جو آپ نے ترجمہ کیا ہے، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ 4 انعامات میں سے ایک انعام دیتا ہے تو صدیقین، شہداء اور صالحین تو اصلی روپ میں ملتے ہیں، تو کیا نبیین والا جو مسئلہ ہے وہ ذلی بروزی ملتا ہے کہ صحیح ملتا ہے؟ اور پھر وہ حسن اولئک رفیقا، اس کا مطلب کیا ہے یہ بھی آپ نے بتانا ہے۔ اور ساتھ میں یہ بتانا ہے کہ من یطع اللہ، لفظ من آ گیا ہے، من، اور من کے عموم میں یہ آپ جانتے ہیں، شاید پڑھے لکھے لگتے ہیں، عورتیں بھی شامل ہیں، بچے بھی شامل ہیں، ہر کوئی شامل ہے اس میں۔ من ذی العقول کے لیے آتا ہے، تو کیا یہ نام آپ عورتوں کو بھی دیں گے، پھر بوڑھوں کو بھی دیں گے، غیر مسلموں کو بھی دیں گے، آپ عیسائیوں کو بھی دیں گے، یہودیوں کو، سکھوں کو، مجوسیوں کو؟ یہ من کے عموم میں تو سبھی شامل ہے، لیکن جو سب سے اہم جو سوال ہے میرا وہ یہ ہے کہ محترم بھائی آپ یہ بتائیں کہ عطف کب مقدم ہوتا ہے، ربط کب مقدم ہوتا ہے؟ عطف اور ربط کے اعتبار سے اس آیت کا صحیح ترجمہ کریں، جزاکم اللہ، جو آپ کے ذمہ ہے۔ جی مولانا ساجد علوی صاحب نے بہت زبردست قسم کے اعتراضات اور سوالات قائم کیے ہیں اس آیت کے اوپر، اور یہ باتیں علمی باتیں ہیں اور عام حضرات کو یہ شاید باتیں سمجھ میں نہ آئیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ قادیانی مرزائی ان باتوں کو چھیڑ کر کے لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں، اور حالانکہ یہ باتیں علماء کی ہیں، علمی باتیں ہیں جو کہ عوام کی سمجھ میں نہیں آتی، تو یہ لوگ لوگوں کو ورغلاتے ہیں اور ترجمہ اور مفہوم کچھ کا کچھ کر کے لوگوں کے عقائد و نظریات خراب کرتے ہیں۔ تو یہاں پر اب آگے دیکھیے گا کہ قادیانی مربی جری اللہ صاحب جو ہیں انہوں نے ان سوالوں میں سے کسی ایک سوال کا بھی جواب نہیں دیا، بلکہ جناب کبھی ادھر، نہیں مجھے عربی نہیں آتی، مجھے یہ گرامر کا مسئلہ ہے، لوگوں کو نہیں سمجھ آنی، آپ ایسا نہ کریں تو یوں نہ کریں تو یہ ہے تو وہ ہے۔ تو آگے آپ دیکھیں ذرا توجہ سے سنیے گا، آپ کو بات سمجھ آ جائے گی۔ السلام علیکم جی محترم، میں نے جو آیت پڑھی ہے اس کا میں نے ترجمہ کیا ہے ساتھ۔ اگر آپ کو میرے ترجمے پر اعتراض ہے تو مجھے ضرور بتائیں کہ میں نے یہاں پر ترجمہ ٹھیک نہیں کیا، ٹھیک ہے؟ لیکن یہ جو لغوی بحث ہے، جو آپ لغوی بحث کی طرف جا رہے ہیں، اس سے ہماری بحث کہیں اور نکل جائے گی۔ آپ میرے ترجمے پر جو مرضی دشن کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ من میں تو سارے شامل ہیں، خدا تعالیٰ نے آگے 4 کیٹیگریز بیان کی ہیں۔ وہ 4 کیٹیگریز پہلی امتوں میں ہمیں نظر آتی ہیں کہ جن کو ملتی رہی ہیں ان کو وہاں جہاں بھی ملیں گی، ٹھیک ہے؟ جو درجہ جس طرح کے انسانوں کو ملتا رہا ہے یہاں بھی مل سکتا ہے۔ نبی پہلے کبھی کوئی عورت نہیں بنی، تو ابھی عورتوں کی بات نہیں ہوئی یہاں پر، ٹھیک ہے؟ باقی صدیق، شہید اور صالحین، ان میں عورتیں بھی شامل ہوتی ہیں، عورتیں یہاں تک جا سکتی ہیں۔ ہمارے پاس مثال موجود ہے پچھلی امتوں سے۔ اور باقی میرا خیال ہے کہ آپ ایک آڈیو میں اتنی زیادہ سوالات پھینک رہے ہیں، اتنے زیادہ سوالات کر رہے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ اس کی آڈیو اگر میں کر کے جواب دینا بھی شروع کروں تو یہ بہت لمبی آڈیو میری بن جائے گی۔ تو بات کو آسان فہم رکھیں، جو سننے والے ہیں وہ عالم نہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم محترم بھائی، میں نے یہ آپ پر اعتراض اس لیے کیے ہیں کہ آپ نے ترجمہ ٹھیک نہیں کیا نا، اس لیے تو میں نے اعتراض کیا ہے۔ میں نے اعتراض یہ کیا ہے، چلیں باقی بعد میں کریں گا باقی اعتراضات،
میں یہ پوچھوں گا کہ آپ کے دعوے کے مطابق یہ دلیل بنتی ہے کہ نہیں. آپ نے دعوے میں کیا بولا, وہ تشریح یا غیر تشریح والی بحث وہ تو بعد میں آئے گی, لیکن میں نے آپ سے اس لیے پوچھا ہے کہ عطف قد مقدم ہوتا ہے, ربط قد مقدم ہوتا ہے, تاکہ آپ کو پتہ چلے پھر آپ صحیح ترجمہ کریں. ہم تو اس آیت کا ترجمہ جو کرتے ہیں وہ آپ کے ترجمے سے الگ ہے, فرق ہے. اس لیے میں آپ سے پوچھ رہا, عطف قد مقدم ہوتا ہے اور ربط قد مقدم ہوتا ہے. اور پھر کیونکہ میں نے بولا ہے نا من کا لفظ تو ہر ایک کو شامل ہے, پھر آپ جناب کہیں گے عورتوں کو بیچ میں سے نکال لیں گے, ظاہر ہے پھر آپ کو تخصیص کرنی پڑے گی نا, وہ تو باقی ساری باتیں بعد ہیں. لیکن فی الحال اس سوال کا جواب دیں جو پہلے میں نے 4 اعتراض کیے ہیں, آڈیو پر 4 سوال کیے ہیں, ان میں سے آپ صرف پہلے اس سوال کا جواب دیں کہ عطف قد مقدم ہوتا ہے ربط کا. وہ بھی آپ سے اس لیے پوچھ رہا ہوں محترم بھائی کہ آپ کو پتہ چلے صحیح ترجمہ کیسے ہوتا ہے. اگر آپ کو نہیں پتا تو کوئی بات نہیں, میں آپ کو بتا دوں گا. آپ کہہ دیں مجھے نہیں پتا عطف کا کب مقدم ہوتا ہے اور ربط کب مقدم ہوتا ہے, میں آپ کو پھر بتا دوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی محترم, آپ مجھے کتابوں کے جو بھی اسکین لگانے ہیں مجھے لگا کے بتائیں کہ میں نے کہاں ترجمے کو غلط کیا ہے. بہت شکریہ. السلام علیکم محترم بھائی, آپ نے اعتراف کر لیا کہ آپ نے غلط کیا کیا. اب اس کا پہلے ترجمہ آپ سن لیں تو پھر میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا کہ عطف قد مقدم ہوتا ہے اور ربط قد مقدم ہوتا ہے. ترجمہ صحیح ہے, من یطع اللہ والرسول, جو اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت کرتا ہے, فاولئک مع الذین, پس وہی لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہیں, یعنی یہ لوگ جو جنہوں نے اطاعت کیا ان لوگوں کے ساتھ ہیں. کن لوگوں کے ساتھ؟ مع الذین انعم اللہ علیہم, جن لوگوں پر اللہ نے انعام کیا ہے. وہ لوگ کون سے ہیں؟ من النبیین, نبیوں میں سے, والصدیقین, صدیقین سے, والشہداء اور صالحین, شہداء اور صالحین. یہ انعام اللہ جو طبقہ بیان کیا اللہ تعالیٰ نے انعام یافتہ طبقہ, یہ آگے اس کی تفسیر بیان کی جا رہی ہے من تفسیریہ کے ساتھ. وہ من نبیین میں سے ہے, صدیقین سے, شہداء اور صالحین سے. اور اس پر کریم کیا ہے جی, آگے دیکھیں, وحسن اولئک رفیقا, کتنے بہترین ہیں یہ لوگ دوستی کے اعتبار سے, رفاقت کے اعتبار سے. اب جو آپ ترجمہ کر رہے تھے تو پھر وہ جناب وحسن اولئک رفیقا کو کدھر لے کر جائیں گے؟ اس کا کیا ربط ہوگا کس کے ساتھ, کیا تعلق جوڑیں گے اس کے ساتھ؟ آپ ذرا غور کریں, آپ کو صحیح سمجھ آ جائے گی میرے ترجمے کی جو میں نے کیا ہے. پھر ایک دفعہ پڑھ دیتا ہوں, فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم. یہ انعم اللہ علیہم, یہ اللہ نے انعام کیا ہے جن لوگوں پر, وہ کون سے ہیں؟ من النبیین والصدیقین والشہداء اور صالحین. ان لوگوں کی اللہ تعالیٰ رفاقت عطا فرمائے گا, رفاقت جنت میں قیامت والے دن. آگے سمجھ آپ کو؟ جزاکم. السلام علیکم. جی محترم, آپ نے ترجمہ کیا ہے آیت کا اور میرے ترجمے کو غلط قرار دیا ہے, اور ماں کا ترجمہ ساتھ کا کیا ہے. اب آپ خود ہی یہ بتائیں کہ اس امت میں جو سب سے عظیم و شان امت ہے اور جو نبی ہے وہ سب سے عظیم و شان نبی ہے. اس سے بڑھ کر نہ امت کبھی کوئی آئی, نہ اس سے بڑھ کر نبی کوئی آیا. ان کی اطاعت کرنے کے نتیجے میں انعام نہیں مل رہے. آپ جو بتا رہے ہیں اس کے مطابق انعام نہیں مل رہے. ساتھ رہنا اور بات ہے کسی کے, اور ان میں سے ہونا اور بات ہے. آپ ترجمہ کر رہے ہیں ساتھ کا. اگر آپ کہتے ہیں کہ اس امت میں سے جتنے بھی صدیق ہیں وہ صدیق نہیں ہیں, وہ پچھلی امتوں کے صدیقوں کے ساتھ ہیں بس, وہ خود صدیق نہیں ہیں. اور جو شہید ہیں وہ شہید نہیں ہیں, وہ پچھلی امتوں کے شہداء کے ساتھ ہیں. اور جو صالحین ہیں اس امت میں وہ صالحین نہیں ہیں, وہ پچھلی امتوں کے صالحین کے ساتھ ہیں. تو گویا کہ اس امت میں جو بہترین امت کہلاتی ہے, کنتم خیر امت اخرجت للناس, یہ تو پھر خیر امت تو نہ ہوئی. پھر خیر امت تو یہ ہوتی کہ ہمیں جو انعام ملتے ہیں وہ پچھلی امتوں سے بھی بڑھ کر ملتے ہیں, کہ سب سے بہترین امت ہے. آپ جو ترجمہ کر رہے ہیں اس کے مطابق تو جو پچھلوں کو انعامات ملتے تھے ہمیں تو وہ بھی نصیب نہیں ہو رہے. تو آپ کیا ترجمہ کر رہے ہیں پھر؟ کیا آپ اس کو ٹھیک مانتے ہیں کہ اس امت میں نہ کوئی صدیق ہوا, نہ کوئی شہید ہوا, نہ کوئی صالح ہوا؟ کیا آپ یہ مانتے ہیں؟ بہت شکریہ. او ہیلو میرے بھائی, کیا کر رہے ہیں؟ پہلی اونٹوں کی بات کی طرف سے نکال لی ہے. ترجمہ میں نے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ انعام یافتہ طبقے کی رفاقت نصیب فرمائے گا قیامت کے دن. میں یہ تو یہ بات کی ہے, آپ پتہ نہیں کدھر بات کو لے چلے. کون تم خیر امت, وہ ہوگی نہ ہوگی, وہ طبقہ ملے گا نہیں ملے گا, وہ کیا ہے؟ آپ جو میں نے بولا ہے کہ آپ نے جو ترجمہ کیا ہے وہ غلط کیا ہے, ہر لحاظ سے غلط کیا ہے.
آپ تو کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کو 4 انعامات میں سے ایک ضرور عطا فرماتا ہے، نوازتا ہے ایک نام سے، یا نبی بنا دیتا ہے، یا صدیق، یا شہید، جو صالح. تو میں نے اس پر آبجیکشن لگایا کہ آپ عطف کب مقدم ہوتا ہے اور ربط کب مقدم ہوتا ہے. تو اس اعتبار سے آپ ترجمہ کریں. تو آپ نے اس اعتبار سے ترجمہ کیا نہیں ہے، تو میں نے اسی اعتبار سے ترجمہ کیا جو صحیح بنتا بھی ایسے ہی ہے اور طریقہ کار بھی یہی ہے ترجمہ کرنے کا. اور آپ پتہ نہیں آگے سے کون کون سی باتیں کر رہی ہیں. یہ جو بات میں نے کی ہے نا، وَعَلَيْكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ، یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگی جن پر اللہ نے انعام کیا. انعام کن لوگوں پر ہوا؟ نبیین پر، صدیقین پر، شہداء اور صالحین پر. تو قیامت کے دن کی رفاقت ملے گی. اس میں کون سی ایسی بات ہے جو آپ کو سمجھ نہیں آ رہی؟ سیدھا مانے کہ مجھے ترجمہ نہیں آتا، آپ نے ترجمہ غلط کیا ہے. اور اب بھی آپ بتا دیں نا عطف کب مقدم ہوتا ہے، ربط کب مقدم ہوتا ہے. ابھی باقی اعتراض میرے بعد میں ہوں گے انشاءاللہ. پہلے آپ یہ بتائیں کب مقدم ہوتا ہے. السلام علیکم. جی محترم ساجد صاحب، میری آپ سے درخواست یہ ہے کہ آپ ذرا آرام سکون سے اور ٹھنڈے رہ کر بات کریں. کوئی ایسی لڑنے جھگڑنے والی بات نہیں ہے. محسوس ایسا ہو رہا ہے جیسے آپ تھوڑے دل پاتی ہو گئے ہیں. آپ جو بات کر رہے ہیں میں نے بالکل ٹھیک بات کی. آگے سے آپ ترجمہ پیش کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے تھے کہ قیامت پر دن رفاقت ملے گی. تو اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ نہ تو اس دنیا میں کوئی صدیق شہید صالح ہوا اس امت میں، نہ ہی اگلے جہان میں کوئی امت سے نبی صدیق شہید یا صالح شمار ہوگا. تو پھر یہ کیسی کنتم خیر امت ہے، کیسی بہترین امت ہے کہ نہ تو اس دنیا میں کوئی انعام ملا، نہ اگلے جہان میں جا کر کوئی انعام مل رہا ہے. یعنی اگر آپ کی مان لی جائے یہ منطق جو آپ پیش کر رہے ہیں، تو مطلب یہ بنتا ہے کہ جو بھی اللہ اور اس رسول کی اطاعت کرے گا نہ اس کو اس دنیا میں کوئی انعام ملے گا نہ اگلے جہان میں. نعوذ باللہ من ذالک. آپ جو سی مرضی لغت کی کتاب لے آئیں، اگر وہ لغت کی کتاب قرآن مجید کے مضامین کے خلاف جا کے ہمیں بات نکال کے بتاتی ہے تو ہم بالکل نہیں مانیں گے. کیونکہ قرآن خدا تعالیٰ نے اتارا ہے اور لغت ایک الگ بات ہے. لغت میں تو بے شمار چیزیں اور بھی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، آپ ترجمہ وہ کریں جو قرآن کے مضامین کے مطابق ہو. قرآن کا مضمون یہ ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم بہترین امت ہو. یہ قرآن کا جو ہے مضمون چل رہا ہے. اور بہترین امت میں آپ کہہ رہے ہیں کہ جی کوئی نام ہی نہیں ہے. تو آپ کا ترجمے کو میں کیا حامی بھروں؟ پھر آپ بتائیں مجھے. یا تو آپ لغت استعمال کر کے مجھے وہ ترجمہ نکال کے دکھا دیں جہاں سے یہ امت بہترین امت ثابت بھی ہو. آپ بہترین امت ثابت نہیں کر رہے، آپ تو بہتری سے پیچھے کی طرف جا رہے ہیں. میں آپ کی بات کو کیسے ٹھیک مان لوں؟ بہت شکریہ. السلام علیکم. یہ جو بار بار آپ بھائی پڑھ رہے ہیں مطلب میں بڑے ٹھنڈے دماغ سے بات کر رہا ہوں. الحمدللہ ایسی بات نہیں. میں پہلے آڈیو کر رہا تھا، ساتھ میں کھانا بھی کھا رہا تھا. کسی قسم کا کوئی میں جذباتی نہیں ہوا ہوں. بار بار جو آپ کہہ رہے ہیں کنتم خیر امت، اگر میں اس آیت پہ بھی آ جاؤں تو امید ہے انشاءاللہ اس آیت میں بھی آپ پھنس جائیں گے. ابھی میں نے آپ کو بولا ہے کہ آپ نے ترجمہ غلط کیا ہے. آپ اس بات کو مان کیوں نہیں رہے؟ میری اس بات کا آپ جواب کیوں نہیں دے رہے؟ پہلے ترجمے پہ بات کریں گے. آپ کو ترجمہ نہیں آتا، آپ نے غلط کیا ہے، آپ نے بہت ہی غلط ترجمہ کیا ہے. تو آپ اس بات کی طرف آ نہیں رہے. اور اوپر سے جناب کہہ رہے ہیں اس امت میں کوئی نبی نہیں اور کوئی صدیق اور کوئی طبقہ نہیں ملے گا، کوئی اس طرح کوئی انعاموں سے نہیں ملے گا کو. تو یہ بہترین امت کیسے ہوگی؟ اور میرے بھائی میں نے یہ ساری باتیں نہیں کی ہیں جو آپ اپنی طرف سے لگا رہے ہیں میرے اوپر. میں نے یہ ترجمہ کیا جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نبیوں، صدیقین، شہداء اور صالحین کی رفاقت نصیب فرمائے گا قیامت کے دن. یہ بات میں نے کی ہے. تو آپ اپنی طرف سے یہ مفہوم بیچ میں سے مفہوم مخالف نکال رہے ہیں کہ جناب دنیا میں اسے ملے گا کہ نہیں. دنیا کی میں نے بالکل بات نہیں کی ہے. میرے ترجمے پر آپ اپیشن لگا جی آپ نے ترجمہ غلط کیا ہے. تو میں نے تو بولا آپ نے ترجمہ غلط کیا. جب آپ نے ترجمہ غلط کیا تو آج کا مطلب بھی آپ کو نہیں سمجھ آیا. آپ غلط سمجھے ہیں کہ 4 طبقات میں سے اللہ تعالیٰ اس کو 4 انعامات میں سے ایک انعام دے دیتے ہیں. انعام اللہ علیہم من النبیین. یہ من کون سا ہے؟ ذرا یہ بھی آپ ذرا بتائیں یہ من کون سا ہے تاکہ آپ کو صحیح سمجھ آئے. پتہ نہیں کیوں نہیں آپ بات سمجھ رہے. جی دوستو ابھی مناظرہ جاری ہے اور یہ حصہ اول ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. حصہ دوم بھی آپ دیکھیے گا اور حصہ سوم اگر جتنے بھی ہوں گے وہ ہم نہیں کچھ بتا سکتے، لیکن یہ حصہ اول ہے. اور ابھی تک آپ نے دیکھ لیا کہ یہ ہمارے ساجد الوی صاحب نے ان سے دعویٰ مانگا، دلیل مانگی اور قطعی ثبوت اور قطعی دلالہ جو ہے نا یہاں پر ثبوت مانگا ہے. لیکن چونکہ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ نبوت کا سلسلہ جاری ہے
اور پھر یہ بھی کہ جو شرعی نبوت ہے وہ تو بند ہو گئی ہے، لیکن غیر تشریعی جو نبوت ہے اس کا سلسلہ جاری ہے۔ تو اس کے اوپر پھر ہمارے ساجد الوی صاحب نے ان کا مواقبہ کیا اور ان کا تعاقب کیا اور کہا کہ یہ جو آیت آپ نے پیش کی ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 69 ہے، تو یہ مرزئی چونکہ 70 نمبر آیت لیتے ہیں، بسم اللہ کو بھی شامل کرتے ہیں، تو ہمارے نزدیک 69 بنتی ہے۔ تو بہرحال اس آیت کے اندر من کون سا ہے؟ من کی عمومیت کا اعتراض انہوں نے اٹھایا، بہت اہم اعتراض ہے کہ من کے اندر عورتیں بھی شامل ہیں، حالانکہ عورتوں کو نبوت نہیں ملتی، مرد بھی شامل ہیں اور ہیجڑے بھی شامل ہیں کہ ہیجڑوں کو بھی نبوت نہیں ملتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ مسلمان بھی شامل ہیں، یہودی بھی، عیسائی بھی، سب شامل ہیں، حالانکہ یہودیوں اور عیسائیوں کو بھی نبوت نہیں ملتی۔ تو یہ ایک بہت ویلڈ قسم کا آبجیکشن ہے، لیکن یہ آبجیکشن ہم ایک عرصے کا ان کے اوپر کرتے آ رہے ہیں مسلمان لوگ، لیکن یہ قادیانی مرزئی اس کا جواب نہیں دیتے، اور ان کو یہ بات شاید سمجھ نہیں آتی، اور اگر سمجھ آتی ہے تو یہ اس کا جواب دینا نہیں چاہتے۔ صرف یہ ہے کہ مرزا صاحب کو ان لوگوں نے نبی ثابت کرنا ہے، بس معاملے کو الجھا کے خلط ملط کر کے غلط ترجمے کر کے اور لوگوں کو ورگلانا ان کا طریقہ ہے۔ تو بہرحال جی یہ مناظرے کا حصہ اول ابھی ہم نے پیش کیا، حصہ جو ثانی ہے دوسرا حصہ وہ بھی ہمارے ختم نبوت ٹائمز جو یوٹیوب کا چینل ہے اس کے اوپر آپ ضرور ملاحظہ کریے گا، اس کو شیئر کر دیں، اس کو لائک کریں، آپ اپنی اچھی یا بری رائے لازمی دیں۔ آپ کے تعاون کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔